ایک زمانے میں سرسبز پہاڑوں، چمکتی ہوئی نیلی ندیوں کے درمیان بسی ایک سلطنت میں الینا نامی ایک شہزادی رہتی تھی۔ الینا اتنی ہی مہربان تھی جتنی وہ خوبصورت تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اس کی ہنسی پھولوں کی طرح کھلتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود الینا اپنے دل سے ایک دکھ لیے ہوئے پھر رہی تھی۔ اس کی بادشاہی کو ایک خوفناک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ کھیت بنجر پڑے تھے، دریا سوکھ گئے تھے اور لوگ تھک چکے تھے۔ جس کو گولڈن برڈز و صوفیانہ مخلوق کے بارے میں بات کی، جن کے گانے زمین کو زندہ کر سکتے تھے اور زندگی کو بحال کر سکتے تھے، لیکن انہیں 100 سال تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور ان کا وجود ایک ایسی کہانی تھی جسے بہت سے تصورات کے طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ ایک دن جب الینا محل کے باغات میں گھوم رہی تھی، وہ ایک قدیم گائکی سے ڈھکے ہوئے کنویں پر پہنچی۔ ایک ہلکی سنہری چمک نے اس کی آنکھ کو پہاڑ لیا اور ایک سریلی آواز سرگوشی کی، ہمیں ڈھونڈ رہی ہو؟ پہاڑوں سے پرے جادوئی جنگل کی تلاش میں صرف پاکیزہ دل ہی واپس آ سکتے ہیں۔ الینا اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے پرعزم اور خطرناک سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس نے ایک سادہ چادر پہنی ہوئی تھی اور اس گھائی کا صرف ایک چھوٹا سا ٹھیلا اٹھا رکھا تھا۔ مٹی پہاڑ تھے اور کھڑی تھی وہ چٹانوں میں، اور گھومتی تھی وہ ان پہاڑوں کے اندر۔ لیکن الینا نے اپنی ہمت کو آگے بڑھایا۔ آخر کار وہ جادو کے ساتھ زندہ رہنے والی جگہ پر جادوئی جنگل میں پہنچ گئی۔ چاندنی کے پتوں والی درخت راز کو سرگوشی کرتی رہی اور کرسٹل کی نہریں خوشی سے بڑبڑاتی رہیں۔ پھر بھی جنگل کی حفاظت بھی ایسی مخلوقات نے کر رکھی تھی جنہوں نے اس کے عزم کا تجربہ کیا۔ سب سے پہلے ایک چالاک لومڑی نے اس کا راستہ روکا۔ اگر تم میری پہیلی کا جواب دو گے تو تم پاس ہو سکتے ہو، ناکام ہو جاؤ تمہیں واپس لوٹنا پڑے گا۔ لومڑی نے پوچھا، میں منہ کے بغیر بولتا ہوں اور کانوں کے بغیر سنتا ہوں، میرا جسم نہیں ہے لیکن میں ہوا سے زندہ ہو جاتا ہوں، میں کیا ہوں؟ الینا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ایک گونج۔ لومڑی نے سر ہلایا اور ایک طرف ہو گیا۔ جنگل کی گہرائی میں ایک روتی ہوئی روح نے اس کا سامنا کیا۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ دردناک چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ الینا نے اپنی ماں کا لاکٹ، جو اس کا سب سے پیارا تھا، ہٹا کر روح کی جڑوں پہ رکھ دیا۔ روح نے مسکرا کر اسے آگے بڑھنے دیا۔ آخر کار الینا ایک سنہری پہاڑی پر پہنچ گئی جہاں سنہری پرندے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پر سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر التجا کی، برائے مہربانی پرندے، میری بادشاہی کو تمہارے گانے کی ضرورت ہے۔ پرندوں کی سردار نے کہا، جیسی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تم نے ہمت، دانائی اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پرندے ہوا میں اٹھے اور ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو گئے اور آسمان پہ اڑتے رہے۔ جیسے ہی وہ سلطنت میں واپس آئی، بنجر کھیت سرسبز ہو گئے، ندیاں کنارے بحال ہو گئے اور لوگوں میں خوشی لوٹ آئی۔ الینا جیسے ایک خوبصورت سی مسکراتی ہوئی فرشتہ نما واپس آئی۔ محل کے باغات میں سنہری پرندوں کے گھومنے کی آوازیں آئیں۔ جب تک بادشاہی مہربان اور انصاف پسند رہے گی، یہ زندہ رہے گا۔ اس دن سے آگے شہزادی الینا نے حکمت اور محبت کے ساتھ حکومت کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی زمین سنہری پرندوں کے گانوں کے نیچے پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔